اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن دربار کے اندر دونوں فریقوں کو طلب کیا گیا۔ جب مسلمانوں کو طلبی کا پیغام پہنچا تو ان کے درمیان مشورہ ہوا کہ بادشاہ عیسائی ہے اور ہم عقیدے اور مسلک کے لحاظ سے اس سے اختلاف رکھتے ہیں، تو آخر کیا کہا جائے؟ لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ دربار میں ہم لوگ وہی کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم ایک بال برابر بھی کمی بیشی نہیں کریں گے، جو ہوگا سو ہوگا۔ اندازہ کیجئے کہ ایمان کیسا محکم اور پکا تھا کہ کیسے حالات کے اندر بھی راستی اور حق پر وہ لوگ قائم تھے، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کی دین تھی۔ پھر جب یہ لوگ دربار کے اندر پہنچے تو مقررہ آداب کے خلاف ان مسلمانوں نے نجاشی بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، تو درباریوں نے اعتراض کیا، ان کو برا لگا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سیدھے سادے طریقے سے سلام کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے کہ کن نازک حالات کے اندر بھی یہ لوگ سچی توحید کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان کے مقابلے کے اندر ان کے حریف اس بادشاہ کی چاپلوسی کر رہے تھے، اس کی خوشامد کر رہے تھے، اور یہ لوگ اس بادشاہ کے سامنے، اس طاقت کے سامنے اصول پسندی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب مکہ کے سفیروں نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ یہ مسلمان ہمارے بھگوڑے مجرم ہیں، انہوں نے ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے کہ تم نے عیسائیت اور بت پرستی کے علاوہ کون سا نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ترجمان بن کر سامنے آئے، اور انہوں نے نجاشی سے اجازت طلب کی کہ مجھے ذرا مکہ کے ان سفیروں سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملنے پر حضرت جعفر طیار نے سوال کیا کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں کہ جو ہم اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں واپس کیا جانا چاہیے۔ تو مکہ کے سفیروں کا جو نمائندہ تھا عمر بن العاص، اس نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ غلام نہیں ہیں، یہ آزاد اور شرفاء ہیں۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا ہم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو ہمیں مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا جائے۔ تو عمر بن عاص نے جواب دیا نہیں، انہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ہم کسی کا مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو بھی ہمیں ادائیگی کے لیے پیش کیا جانا چاہیے۔ تو عمر بن عاص نے جواب دیا کہ نہیں، ان کے ذمہ کسی کی ایک بھی پائی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کسی کے ذمہ ان کا ہے۔ اس جرا کے بعد جبکہ مسلمانوں کی اخلاقی پوزیشن واضح صاف ہو گئی، تو حضرت جعفر نے یہ تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو تنگ کرتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، طاقت والے کمزوروں کا مال کھا جایا کرتے تھے۔ اسی اثناء میں ہم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جس کی سچائی، شرافت اور اس کی دیانت سے ہم لوگ واقف تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، اس نے ہمیں سکھلایا کہ پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو، سچ بولو، خون ریزی سے باز آ جاؤ، یتیموں کو مال نہ کھاؤ، ہمسایوں کو آرام پہنچاؤ، پاک باز عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگاؤ، نماز پڑھو اور روزے رکھو، صدقہ دو۔
تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور ہم تمام اعمال بد سے باز آ گئے۔ اس جرم کی پاداش میں ہماری قوم ہماری جانوں کی دشمن ہو گئی، ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم دوبارہ اس گمراہی کی طرف لوٹ جائیں۔ اگر وہ ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرتی، ہمیں تنگ نہ کرتی، تو ہم وہاں سے نکل کر آپ کے پاس آنے والے نہیں تھے۔ اور کہا کہ یہ ہے ہماری کہانی۔ جب بات سچی ہو اور کہنے والا دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہو تو اثر تو ہوتا ہے۔ وہ خدا ترس بادشاہ نجاشی ان باتوں سے متاثر ہوا، اس کا دل موم ہوا اور وہ کہنے لگا کہ ذرا مجھے اس کلام کا حصہ تو سناؤ، اس کتاب کا کچھ حصہ سناؤ جو تمہارے اس نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کا کچھ حصہ پڑھا۔ آیات الہی کو سن کر بادشاہ کے دل کے اوپر رکت طاری ہو گئی، اس کی آنکھیں پر نم ہو گئیں اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتو ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی رسول ہیں جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی ہے۔ اور کہنے لگا کہ میں تو خوش نصیب ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا ہے۔ ساتھ ہی اس نے فیصلہ دے دیا کہ مہاجرین کو واپس نہیں کیا جائے گا اور کارروائی ختم کر دی۔ سفارتکار ناکام ہو گئے۔ ناکام لوٹنے کے بعد واپس آ کر انہوں نے ایک اور گویا کہ حملے کا مشورہ کیا، ایک اور کوشش کرنے کی انہوں نے آپس کے اندر ٹھانی اور انہوں نے آپس کے اندر فیصلہ کیا کہ نجاشی عیسائی بادشاہ ہے اور یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نجاشی سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ کو اس عقیدے کے حوالے سے بھڑکاتے ہیں اور وہ عقیدے کے تعصب کے اندر آ کر مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، ذرا ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال کرو، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تمہارے سے بہت مختلف ہے۔ دوسرے دن پھر نجاشی نے دربار میں مسلمانوں کو طلب کر لیا اور پتہ چل گیا کہ اب سوال عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کو کچھ تردد ہوا کہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ پھر یہاں پر دوبارہ فیصلہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہو ہم حق ہی کہیں گے، جو کچھ اللہ کے رسول نے ہمیں حق بتایا ہم وہی بیان کریں گے۔ جب جعفر طیار نے اپنی گفتگو کی اور اس گفتگو کے اندر حتمی بات کی کہ حضرت ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں اور اللہ کی نشانی کلمت اللہ ہے، تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور ان کے سامنے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے واللہ، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے ذرا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور پادری جو عیسائی پادری ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے نجاشی کے پاس، اور جو کفار مکہ سے رشوت اور ہدیے اور تحفے وصول کر چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات سن کر وہ اندر ہی اندر کھول رہے تھے اور ان کو غصہ آ رہا تھا اور ان کی سانسیں پھول رہی تھی اور سانسوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کے تحفے واپس کر دو اور مکہ کا یہ وفد خائب و خاسر اور ناکام و نامراد لوٹا۔ تشدد کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کے اندر ایک عجیب داستان کا ایک حصہ اور کہانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب اور ان کے غصے کی وجہ سے رقم ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 27ویں سال کے اندر تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اسلام جلد ہی ان کے گھر کے اندر پہنچ گیا کہ ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے اور ان کی وجہ سے ان کے زیر اثر حضرت عمر کی بہن
سعید کی بیوی فاطمہ بھی ایمان لے آئی، اور انہی کے خاندان کے نعیم بن عبداللہ وہ بھی دعوت حق پر لبیک کہہ چکے تھے۔ پہلے تو حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا ان کے اسلام کا، لیکن جب پتہ چلا تو غیظ و غضب کی آگ میں بھڑکنے لگے، اور ان کے گھر کی ایک کنیز لبنہ وہ بھی اسلام لا چکی تھی، تو اسی غصے کے اندر اس کو مارنا شروع کر دیتے، اور مارتے رہتے اور تھک جاتے، پھر چھوڑ کر دم لیتے اور پھر مارنا شروع کر دیتے۔ یہ عالم تھا ان کا، اور اسی حالات کے اندر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ کیوں نہ اس دعوت کی جڑ اور اس دعوت کا چشمہ جو ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ابو جال نے 100 اونٹ انعام رکھے تھے، لیکن حضرت عمر کی طبیعت ایسی نہیں تھی، ان کا مزاج یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اونٹوں کے لالچ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہو، بلکہ وہ تو دراصل خلوص نیت سے اپنے دین کو جانا چاہتے تھے، جس دین پر وہ قائم تھے اس کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تلوار لی اور اسی ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے کے اندر نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کہ عمر اتنے غصے کے اندر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہی جواب دیا جو ارادہ تھا کہ اس چشمے کو ہی ختم کر دوں، وہ معاملہ ہی ختم کر دوں۔ تو نعیم نے کہا کہ عمر تم ادھر کی بات کرتے ہو، اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ تو شدید غصہ آیا، پہلے ان سے تو نمٹ لو، فوراً اور گھر کی طرف گئے، بہن کے گھر کی طرف، اور دیکھا کہ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ جب قدموں کی آہٹ پائی اور پتہ چلا کہ عمر آ گئے ہیں تو جلدی سے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ گھر میں عمر نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی، کیا پڑھا جا رہا تھا؟ تو بہن نے ٹالنے کی کوشش کی، تو کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم مرد ہو چکے ہو، اور یہ کہتے ہی بہنوئی کے اوپر ٹوٹ پڑے، بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے بہن آگے بڑھی تو اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کو بھی شدید انداز کے اندر مارنا شروع کر دیا۔ ان کا جسم لہو لہوان ہو گیا، لیکن دبدباتی آنکھوں کے ساتھ عزیمت کا پہاڑ بنتی ہوئی یہ خاتون عمر سے کہتی ہے کہ عمر جو کچھ کرنا کر لو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ ایک خاتون اور وہ بھی بہن، جذبات کا پیکر، جسم زخمی، کپڑے خون آلود، آنکھوں میں آنسو، لیکن اتنی عظمت والا بول، اتنا بڑا جرأت مندانہ بول، اور وہ بھی عمر جیسے آدمی کے سامنے۔ پھر کیا ہوا کہ عمر کی قاہرانہ طاقت اس مظلومانہ منظر کے آگے ہار مان گئی۔ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ گیا، اور عمر کہنے لگے ذرا مجھے سناؤ وہ کلام کیا ہے؟ تو بہن نے اوراق نکالے اور پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ الفاظ آئے آمینو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو عمر بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور پہنچے خانہ ارقم، دار ارقم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت اسلام کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اور مسلمان اس خوشی کے اندر اتنے جذباتی ہوئے، اتنا خوشی ان کو ہوئی، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور مکے کی پوری وادی اس نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان خانہ کعبہ کے اندر جا کر علل اعلان انہوں نے نماز ادا کی۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ